کھائی جانا ہے سمجھوتا کر لے بلال بول کے کہندا ہے اوے چپ کر جاؤ کتوں پہ کہندے ہو اوے جدا جینا مرنا مصطفیٰ دے نال مینوں پہ آکھ دیو جے مینوں ڈر ہوندا تے میں نبی دا کلمہ کدی نہ پڑھدا یا کیا ہے نا جڑا تو لینا نا احد یہ نا دل چ لے لیا کر زبان تے نہ لیا کر بلال کہندا کیوں تو ہور ہو جاواں وچوں ہور ہو جاواں چھپا کے دل والی گل تے عشق دا چور ہو جاواں جے نال پیار کیتا او دا نام ہی برسرے پیکار لینا او دا نام ہی لینا تے برسرے پیکار لینا پھر حضرت بلال نو مار پیندی ہے تے گلیاں بازاراں وچ گھسیٹیا جاندا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے آپ نے دیکھیا حبشی غلام مار پیندی ہے زبان تے احد احد دے کلمے نے حضرات دی وقار نبی پاک دی بارگاہ جا گئے عرض کیتی سونیا حبشی غلام مار تے کھاندا ہے پر نہ تیرا لیندا ہے میرے آقا نے جیب وچ ہاتھ پایا پیسے کٹے فرمایا اے ابو بکر جا اوے پیسے لے جا کچھ کولوں پا لے اج بلال نو لے کے آ عرض کیتی سونیا رب کعبہ دی قسم ہے اج صدیق نو پاویں وکنا ہی پے جائے پر تیرا بلال ضرور آوے گا آج پہمیں صدیق وک جائے پر تیرا بلال ضرور آئے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ نے ٹک ٹکی تے بن دیتا کمرے ڈک دیتا منہ کر دیتا دوسرے پاسے تے پچھو آؤں ہے کوڑے مار دے رکھ دے پھر چلا جاندہ پچھلے ٹائم پھر آؤں ہے 2 مرتبہ دیاڑی او دا ایک کام ان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سونا غلام لے کے تے نال قیمت لے کے تے حضرت بلال دا سودا کرنے واسطے آئے تاریخ ابن خلدون والے لکھ دینے کہ امیہ حضرت بلال دی قیمت 100 گنا بدا دیتی حضرت ابو بکر دے چہرے ہوتے ملال نہیں آیا ساری دی ساری قیمت انہوں تھما دیتی نال سونا غلام دیتا نال قیمت دیتی ہے امیہ کہندا چل لے کے چلاں بلال کونے رنگ دا کالا ہے ہونٹ موٹے موٹے نک چپٹی ہوئی ہے اڈیاں دیاں بیائیاں پھٹیاں ہوئیاں نے قیمت 100 گنا زیادہ کیتی ہے حضرات دی وقار توجہ کرو جدوں دروازہ کھولیا بلال سمجھ گیا مارن والا آ گیا ہے تھوڑی دیر تو بعد جدو جابک نہیں بچی بلال بول کے کہندا ہے اوے ماردا کیوں نہیں او چھتی مار اپنا کام کر تے جاندا کیوں نہیں ابو بکر بولے بلال مبارک ہوئے اج مارن والا نہیں چھڑان والا آ گیا اج مارن والا نہیں چھڑان والا آ گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں کڑیاں کھولیاں تے بلال کی کہنے ابو بکر کتے ایدی غلامی جو چھڑا کے تے اپنی غلامی میں جتنی نہ جانا چاہتا ڈر کی ایدی غلامی جو چھڑا کے کتے اپنی غلامی میں جتنی نہ جانا چاہتا حضرت ابو بکر کہنے بلال مبارک ہوئے آج تو نگاہ نبوت وچ فٹ آ گیا بلال دی آنکھاں میں چتھرو آ گئے حضرت ابو بکر کہندے رونا کیوں ہے اے تے خوشی دا ٹائم ہے بلال کہندا اتھرو بھی خوشی دینے کیونکہ میں کوچی میرا دل بر سونا تے میں کی کنے اس نو پاواں او نہ میں سونی تینا گن پلے تے میں کی کنی یار مناواں ہو میرے
او بڑھدا نہیں تے میں لکھ وسیلے پاواں ہو جو دکھے ہمیشہ رہسی باہو کتے روندی نہ مر جاواں ہو حضرات دی وقار بلال نو آقا دی بار گئے جدوں صدیق اکبر لے کے آ گئے امیہ کہن لگا تو بڑا زیرک تے عقل مند سمجھدا رہیا پر بلال دا سودا کر کے اج پتہ چلیا ہے تو زیرک کوئی نہیں ابو بکر بولے وہ بجا کی ہے کہندا سونا غلام بھی دے چلے آئے پیسے بھی دے چلے آئے ابو بکر کہندے نے او تینوں کی پتہ ہوئے میں سودے رنگاں دے کیتے ہی نہیں میں تے دلاں دے کیتے نے رنگاں دے سودے نہیں میں تے دلاں دے سودے کیتے نے حضرات بلال نو لے کے آقا دی بارگاہ جا گئے نبی پاک دے قدمیں لگے عرض کیتی سونیاں حضرات میرے آقا فرمایا اوے بلال اج ساڈی بارگاہ جا گئے عرض کیتی سونیاں نا تیرا جب داریاں آج تیری بارگاہ قبول ہو گئی میرے آقا فرمایا ہو دوں تے امیہ دی غلامی بچ رہ کے مارا کھاندہ رہے آئے ان مارا نہیں آج محمد دی غلامی جاگے لکھاں آزادیاں نالوں میری غلامی آلائے لکھاں آزادیاں نالوں محمد دی غلامی آلہ پھر ایک مقام ایسا آیا جدو ہجرت کر کے میرے تیرے آقا مدینہ شریف پہنچے رب داؤ وعدہ زبان تیری ہوئے گی اوکے ساڑھے نا دے ہو میرے آقا فرمایا بلال اذان پڑھو حضرت بلال نے اذان پڑھی ہے نبی پاک دے دیوانے ہو بلال نے اذان پڑھی ہے بلال دی آواز تے موٹی ہے حضرات دی وقاروں موٹی کیویں جدوں امیہ ظلم کردا رہیا کوڑے زبان تے رکھدا رہیا زبان تے چھانے پہ گئے زبان پاری ہو گئی اشہادو دی جگہ دے اصحادو کہندے نے لوکی کٹھے ہو کے آگئے عرض کیتی حضور بلال دی زبان موٹی ہے کلمے پارے بول دینے ہون کوئی اذان ہو رہے آکھے میرے آقا فرمایا اوم لوگو مؤذن تسی منتخب کر لو سویر تم اذان بلال نہیں آکھے گا جدوں سرکار نے فرمایا بلال دوڑ گئے کمرے جا کے کنڈی لا لئی کندہ نال ٹکراں مار دینے نبی پاک دی ڈیوٹی چھوٹ گئی ہے زبان نو ملامت کر دینے اگر تو ٹھیک ہوندی ڈیوٹی کدی نہ جاندی جدو اذان کہندا رہیا نبی پاک سامنے ہوندے سن نالے دید ہوندی سی نالے عید ہوندی سی نالے نبی دی دید کردا رہیا نالے عید کردا رہیا ہن تیری وجہ تو ڈیوٹی چھٹ گئی حضرات فجر دا ٹائم ہویا مؤذن نے اذان پڑھی نبی پاک معمول دے مطابق مسجد جا گئے آپ نے فرمایا تکبیر پڑھو جبریل آ گئے حضور رب فرماندے اذان نہیں ہوئی اذان نہیں ہوئی میرے آقا فرمایا او جبریل اللہ اکبر دے کلمے بلند ہوئے کہ نہیں حضور ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ پکاریا گیا کہ نہیں حضور پکاریا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ حضور پڑھیا گیا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حضور پڑھیا گیا ہے میرے آقا فرمایا اے دائی نا تے اذان ہے
اینو ہی اذان کہندے نے جبریل بولے حضور رب کائنات نے فرمایا ہے نبی نو جا کے کہہ دے اذان تے ہو گئی ہے پر روح اذان نہیں ہوئی نبی نو کہہ دے جب تک بلال اذان نہ پڑے گا صبح دی پو نہیں پھٹے گی جب تک اذان بلال نہ آکھے گا صبح دی پو نہیں پھٹ سکتی میرے نبی فرمایا جاؤ بلال نہ لے کے آؤ بلال کی کرنے پہ زبان نو پھڑیا تے ہاتھ چھری پھڑی میں تینوں کٹ دینا تیری وجہ تو ڈیوٹی میرے آقا دے غلام نے دروازہ کھڑکایا بلال بولیا کون بلال دروازہ کھول میرے آقا تینوں یاد فرما بلال نے چھری سٹی نبی پاک دی باہر گئے جا گئے عرض کیتے حضور حکم ہوئے میرے آقا فرمایا او بلال رب نہیں چاہتا کوئی اور تیرے تو علاوہ اذان پڑے چھیتی کر اذان پڑھ بلال نو میں نہیں بلکہ میرے رب نے اذان واسطے مختص فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں اذان پڑھی جائے مسئلہ ہے کہ مؤذن ہی مکبر ہوتا ہے تے مؤذن باشرہ ہونا چاہیے بغیر داڑھی کو اسی اذانہ پڑھنے ہیں مسئلہ سنت و شریعت دے خلاف ہے جیڑا بندہ اذان دیندہ ہے وہ دے کول بھی علم دا ہونا بڑا ضروری ہے مؤذن مکبر ہوتا ہے اور نائب امام ہوتا ہے اذان پڑھن والا تکبیر آکھے تو امام دے پیچھے کھڑا ہوئے اگر امام نو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو امام پیچھے چلا جائے تو مکبر اگے ہو کے نماز نو پورے کرے جڑا اصل مسئلہ ہوئے ساڑھے تے اجکل بغیر داڑھی تو نہیں اذانہ دیتی پھر دیں تے کوئی روک ٹوک نہیں کوئی اسی کسی نو منع نہیں کر دے تے کسے کام دا شروع ہی غلط ہو گئے تو دی تکمیل کمیں اچھی ہو سکتی جب علامہ اقبال نے فرمایا تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر جس کام میں روحانیت ہی نہیں ہوتا مدہ کھاتا ہے اس واسطے سانو چاہیے دا کہ اسی مؤذن بھی ساڑھے باشرہ ہونے چاہیے توجہ ہے یہ دوبارہ سارے لوگ کی اصل مسئلے انو جان دے نے علماء کو سن دے رہن دے لیکن غور نہیں کر دے مسائل میں تو سن دے رہن دے ہو لیکن غور کریا کرو زندگی دے ادوارے چے مسائل بہت ضروری نے امام دا باشرہ ہونا بہت ضروری ہے بے داڑھیا بندہ امامت نہیں کروا سکتا امام ہر لحاظ نال مقتدی نالوں آلہ ہوتا وہ دے واسطے شرطے میں جاٹ انہوں داڑھی آئی نہ ہوگا علم در رکھن آلہ ہوگا داڑھی نہیں آئی او دا عذر نہیں وہ قدرتی طور تے انہوں نہیں آئی تے جیڑا رکھ کے کٹوا دے وے وہ نبی دی سنت دا ویسے ہی کھاتے لے وہ دے مگر نماز نہیں ہوتی ٹھیک ہے تے جڑا مکبر جڑا تکبیر اذان آکھن والا ہے وہ بھی باشرہ ہونا چاہیے وہ بھی داڑھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے کیونکہ وہ نائب امام ہے میں خیر مسائل جڑے توڑے پیش امام نے انہوں دا حق بندہ توڑے مسائل تو آگاہ کردے رہن دینے تسی واقف ہو اس گل لیکن بھی گل دین چ رکھو کل دی رات جڑی شب برات دی نجات دی رات ساڈی گزر کے گئی نریاں تقریراں سن کے تے سبحان اللہ آکھ کے تے گھراں نوں ٹر جانا اے دے نال کوئی مقصد حل نہیں ہو جاتا
کل دی رات جڑی گزر کے گئی ہے بڑی برکت والی رات، بڑی برکت والی رات. اس رات ہر انسان دا بجٹ تیار ہوتا ہے، ہر انسان جویں سالانہ ملکی بجٹ تیار کیتا جاندا ہے، اسی طرح ہر انسان دا بجٹ تیار کیتا جاندا ہے. کنے آنا ہے، کنے جانا ہے، کنوں کنا رزق دتا جانا ہے. پچھلے سال پتہ نہیں ساڈے پیارے کنے سن جنہاں تو ساڈا ایک پل بھی نہیں سی گزردا، لیکن اج ساڈے وچ موجود نہیں. اساں بھی جانا ہے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صرف وہی ذات باقی رہن والی ہے، باقی ہر شے نے فنا ہونا ہے. تے جے اپنی ہر نماز نو آخری نماز سمجھ کے پڑھے گا، ہر عمل نو آخری عمل سمجھ کے کرے گا، ہر روزہ آخری روزہ سمجھ کے رکھے گا، ہر نیکی آخری نیکی سمجھ کے کرے گا، پھر تو گناہ والے پاسے نہیں جا سکتا. حضرات پتہ نہیں لوگ کی باتیں ضرور کرتے ہیں کٹھے جیاں گے کٹھے مران گے، پر نال کسے نہیں جانا. بندہ کلا آیا تے کلے جانا ہے. جیڑا سب تو زیادہ انسان نال دنیا تے محبت کرنے والا ہے، مرن تو بعد دی قبر تے سب نال زیادہ مٹی بھی وہی پائے گا. اے پیار سب تو زیادہ مٹی بھی انہیں پانی جڑا سب تو زیادہ محبت کرنا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں بیلی بیلی ہر کوئی آکھے اتے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدوں جانیے جان اکیلی. اتھے کلہ ہی آیا بندہ کلے نے جانا ہے. قبر یا تیرے عملہ نے کام آنا ہے یا نبی دی رحمت نے کام آنا ہے. کیونکہ جڑے کہندے سی مران گے او نال تیرے اج اونا وی بازیاں ہاریاں نے. جڑے تک دے سننے دنے راتی اج اونا وی باریاں ماریاں نے. جدوں خدا نے گلشن وچ وال کھولے پنچھی اٹھ گئے مار اڈاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹا نہیں جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں. قبر وچ نبی پاک دی رحمت نے کام آنا ہے. آج وقت تیرے کو اچھے طریقے نال گزار. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے نبی پاک صحابہ دے جرمٹ وچ بیٹھے نے فرمایا پتہ جے روح کدوں نکل جانی. عرض کی تھی حضور پتہ نہیں اس مجلس وچوں اٹھ کے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. میری سرکار فرمایا میرا تے ایمان ہے ایسا آیا پتہ نہیں اگلا آنا ہے کہ نہیں آنا. اے حیثیت ہے، اے حقیقت ہے بندے دی. تے نبی دی رحمت ویکھو. اسی آنے سانو نبی نال بڑا پیار ہے. رب کعبہ دی قسم جنہ نبی نو ساڈے نال پیار ہے کوئی اتنا پیار کسے نال کر ہی نہیں سکتا. میرے آقا فرمایا اسرائیل وہ کنی تکلیف دینا ہے میرے امتی دی روح قبض کرن لگیا کنی تکلیف دینا ہے. عرض کیتی حضور مخمل دا کپڑا لے کے کنڈیاں والی چاڑی تے سٹ کے اپنے ول کھچو جنے چیتھڑے کپڑے دے ہوندے نے اینے چیتھڑے بندے دی روح دے ہوندے نے. آقا دیاں آنکھیں چتھرو آگئے. عرض کیتی حضور روندے کیوں؟ فرمایا اسرائیل جنی تکلیف دینی میں محمد نو دے لے میرے امتی نو تکلیف نہ دے. نبی پاک نے تیریاں بلاواں لے کے چلے گئے. ہر دم تیرے واسطے تیری فکر لے کے گئے مصطفیٰ. حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تے مسلمان کی کردا میرا آقا فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے. جڑا بندہ 5 ویلے نماز پڑھے انہیں اپنے آقا نو راضی کیتا تے جڑا نہ پڑھے انہیں ناراض کیتا. ذرا سوچو تے اسی کنیاں پڑھ لیں کیا نبی دے حکم تے چل رہے ہیں.
جلسے تے تن کے کرانے لیکن نماز فرض ہے. جڑا بندہ فرض چھڈ کے مستحب عمل کرے اودا مستحب عمل قبول ہی نہیں. میری گل دی سمجھ نہیں آئی؟ تسی بھاویں میریاں گلاں دا کرو غصہ پر میں خطیب ہاں میں گلاں کر کے جانیاں. مینوں کسے دا کوئی ڈر نہیں کہ تسی میرے تے غصہ کرو گے سویرے آکھو گے اے کیویں دیاں گلاں دس گیا. نہیں میرا حق بندا ہے اگر میں نہ دساں تے اللہ تے اللہ دے رسول دا مجرم. مینوں پوچھو نہیں. تسی اگر نماز پڑھ کے جننے بندے ہون تسی محفل وچ بیٹھے ہو اننے بندے 5 ویلے مسیتے جاؤ رونقاں نہیں لگ جاندیاں. پھر تسی آندے مسیتاں تے قبضہ ہو گیا. سنی تاریخ تے کنی ویر ہونے آئے تھے انہوں نے آکھیا سنی تاریخ دا مقصد کی ہے تو انہوں نے مقصد دسیا تسا سن کے آکھیا جی 2 کان اللہ دیتے نے ادھروں سنیا ادھروں کن چڑھے. مقصد اصل کی ہے اوے جڑے گھر وچ بندہ خود موجود نہ ہوے غیر جاتیاں پاندے سمجھ آئی جے تواڈیاں مسیتاں تواڈے نال بھریاں ہون گیاں تے کسے بد بخت دی جرأت نہیں تواڈی مسیت تے قبضہ کرے. اگر جاؤ تو سنی تحریک دے نوجوانوں نو کوئی ضرورت نہیں ایڈی تگو دو کرن دی تے لڑائیاں کرن دی تے مرن دی. جے ہر بندہ ہی سنی تحریک دا سپاہی بن جائے ہر بندہ 5 وقتی نماز مسجد وچ با جماعت ادا کرے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کوئی بد مذہب ساڈیاں مسجداں ول بری نظر نہیں تک سکدا. او دے تے قبضہ رہے تے سنی دا ہی رہے. اس واسطے ہر بندہ عمل والا بنے. نماز پڑھنا مولویاں دا کام نہیں ہر بندے واسطے ہر بندے واسطے. اساں تے ہن مولوی صاحب نوں تے 13واں کمی سمجھیا نا مسجد بھی وہی صاف کرے تے لٹرینا بھی وہی صاف کرے تے نماز بھی وہی پڑھاوے. کیوں ہاڑی سونی دینے اے کوئی احسان نہیں کردے. رب کعبہ دی قسم جو عالم دین دا مقام ہے تسی سمجھدے نہیں. میرے آقا فرمایا جن نے ایک نظر عالم دین دی زیارت کی ہے انہیں گویا میں محمد دی زیارت کی. تسی نمازاں مگر پڑھ کے تے مڑ کے پیچھے جا کے اودیاں چیم گوئیاں کر دیو اے حق نہیں. جدے پیچھے نماز پڑھ دیو جدے پیچھے اللہ اکبر کہہ لیا او تہاڈا سب کچھ ہے. او تہاڈا قبلہ او کعبہ ہے جنوں تساں مصلی تے کھڑیا کر لیا. کیوں اے کوئی عام مسلہ نہیں اے او مسلہ ہے جدے تے نبیاں دے سلطان کھڑے ہوندے. اینو عام منصب نہ سمجھو. حضرات میں درد نالے گل کر دیتی ہے چونکہ مہینہ محبت والا پیار والا نجات والا مہینہ ہے. پتہ نہیں اگلے سال بڑے بڑے شہنشاہ بھی دنیا تے آئے تے چلے گئے کوئی کچھ بھی نال نہیں لے کے گیا. محبت مال نال نہ کر محبت اولاد نال نہ کر محبت نبی دے دین نال کر. تیرا پیار جدو دین نال ہو جائے گا یہ بھی کامیابی ہے. اوتھے قیامت والے دن بھی کامیابیاں مل جائیں. حضرات دی وقار حضرت بلال نے اذان پڑھی مسجد سے رچ نکلے معمول دے مطابق آقا آگئے جماعت کروائی. تھوڑی دیر تو بعد بلال آگئے. میرے آقا فرمایا بلال اذان تے تو پڑھی سی کتھے چلا گیا سے مسئلہ نہیں جاندا. عرض کیتی حضور میں مسجد اذان پڑھی باہر نکلیا امام پاک دے رون دی آواز آئی. حضور میرے کو ریا نہیں گیا میں جا کے کنڈی کھڑکائی بی بی پاک بولیاں کون ہے. عرض کیتی میں بلال. عرض کیتی چاچا جان کیویں آئے ہو. عرض کیتی تسی چکی چلاندیاں ہو امام پاک رو رہے نے اگر اجازت دے وہ چکی میں چلانا ماں. حضور چکی چلاندیاں پتہ نہیں لگا ویلا کیڑے ویلے گزر گیا ہے. میرے آقا فرمایا بلال رب کائنات نے تینوں میرے در دا غلام ہی بنایا ہے فاطمہ دے گھر دا غلام ہی بنایا. تینوں میرے در دا غلام بھی بنایا فاطمہ دے در دا غلام بھی بنایا. او بلال کون ہے جڑا نبی پاک دی اہل بیت نال
والہانہ پیار کرنے والا لوکاں نوں دسدا پھردا ہے عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت لے نبی بھول نہ جانا. تھکے تھکے تو نہیں پکی گل ہاتھ کھڑے کرو جڑے اکے ہو انہیں کتنے محفل وچ بیٹھے ہیں ہن باواں ایتھے ہی رکھنیاں ساڈے کول چنڈے کوئی نہیں اللہ بازو دتے ہوئے نے جدوں محفل پاک دا ذکر اوتھے ہونا انہاں کہنا مولا انہاں کول چنڈے تے کوئی نہیں سن سانوں لہرا کے چنڈے بنا کے تیری یال دا ذکر کردے رہے نے گوائیاں پہ گئیاں بیڑے پار ہو جانے لہرا کے پڑھو عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت گونج پا دیو عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت اجے بھی کچھ بندے ہونے جڑے باواں کھڑیاں نہیں کر دے ساڑی مووی تے بندی نہیں باواں کھڑیاں کیوں کریے اے خیال نہ کرو اے مووی نہیں بندی تے نہ بنے پر دعا کریا کرو شالا او دے چا جائیے جڑی ہر ویلے اتے پئی بن دیئے عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت میرے مولا جڑے باواں کھڑیاں کر کے نبی پاک دا ذکر کر دے پہلے آج گھر جان آنکھ لگ جائے نبی پاک دا دیدار ہو جا عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دا جدوں ظاہری وصال ہویا تے صحابہ کرام دیوانہ وار در کندہ نال ٹکرا مار دن مصطفیٰ دا وصال ہو گئے سرکار نظر ہی نہیں آنگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار کٹ کے تے بازار چاہ گئے خبردار کوئی بندہ یہ نہ اعلان کرے کہ نبی پاک دا وصال ہو گیا ورنہ میں گردن قلم کر دیا کوئی یقین نہیں کرتا مصطفیٰ دا وصال ہو گیا بلال بھی کندر نہ ٹکرا مار دے میں آقا نظر ہی نہیں آنے میاں صاحب کی فرمان دے وادر دا ہن خالی خانہ تے کر بچ گزر مکانہ اوے درد مندانو اوے بدیا کریے تے مشکل بچ دیاں جانا تو بیلی تے سب جگ بیلی اتے ان بیلی بھی بیلی سجنا باج محمد بخشا بھئی سنجی پئیے حویلی میری طبیعت اجازت نہیں دیتی پھر سے ہی کری ہونے میں بڑی مشکل ہے پہ پورا کرنا تو جو ہے
حضرات دی وقار بلال روندن ٹکرا مار مار کے جدو نبی پاک دی جدائی برداشت نہیں ہوئی ملک شام چلے گئے حضرات دی وقار ایک دن لیٹے ہوئے نے آنکھ لگی قسمت جاگ پئی آقا آ گئے فرماتے نے بلال ساڑھے نال رنج ہو گیا ہے عرض کی تھی حضور میں کون ناراض ہونے والا فرمایا پھر مدینے کیوں نہیں آیا عرض کی تھی حضور حکم کرو سویرے ہی آ جا